انی کنت من الظالمین، اور انہوں نے کیا، بے شک کہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اس کا کیا ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار کا جواب دیا، فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت چیز سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے، سچویشن کیا ہے۔ یونس علیہ السلام پانی میں گئے مچھلی کے پیٹ میں، اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو پرابلمز کیا ہوں گی؟ آپ سوچیں جو شخص مچھلی کے پیٹ میں، اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ اندھیرا، روشنی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وحشت ہے، ہاں یہ سب مسائل ہیں نا۔ تو پھر دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ روشنی کا بندوبست کر دے، یا اللہ پانی کا بندوبست کر دے، یا اللہ آکسیجن تھوڑی سی بڑھا دے، یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے، اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں کہیں پہ بھی انہوں نے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں کہا، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ایک ساتھ لے لیں۔ اولاد تھی، روایات میں آتا ہے کہ 15 بچے تھے، 15 کے 15 ایک ساتھ ہلاک ہو گئے۔ مال تھا بے حساب، اللہ نے سارا مال سے واپس لے لیا۔ صحت تھی، اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، اور ایسی بیماری کہ وہ جزام کے مرض میں تھے کہ ان کو سب نے چھوڑ دیا، شہر سے باہر لے کے چلے گئے، اور وہ نہ خود ہل سکتے تھے، نہ وہ بات کر سکتے تھے، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس حالت میں اب اتنی شدید کیفیت، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، کہ اتنے بڑے مسائل، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ کیا آتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، ایک ترجمہ یہ کیونکہ بیماری ان کے اوپر آ گئی، ان کو لگ گئی تھی، لیکن اس کا جو ایک ترجمہ وہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، ابھی اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مشکلات، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جب، بلکہ اسی طریقے سے اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اب وہ ہوا میں جا رہے ہیں آگ میں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا پکارا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا بھروسہ کیا ہے؟ صرف اللہ پر ہی ہے، اور بے شک وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ ان تینوں سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی اسپیسیفک مصیبت کو نہیں کہا کہ یونس علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ایوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے مال واپس دے دیں، مجھے ویسے ہی صحت یاب کر دیں، مجھے سب کچھ ویسے ہی کر دیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ آگ کو بجھا دیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، تو ہجرت کرتے ہوئے جب وہ مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے کہ اتنے میں کیا ہوا کہ سراقہ بن مالک پیچھے کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رو کیوں رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہاں پہ کیا دعا کی؟ اللہم اکفیناہم بما شئت، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ اب کیا ہے کہ دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ دعا یہ بھی تو ہو سکتی تھی ہماری سچویشن ہو تو ہم کیا دعا کریں؟ یا اللہ اس کے گھوڑے کو گرا دے، ہم یہی دعا سوچیں گے نا، یا اللہ گھوڑے کی سپیڈ کو سلو کر دے، ہمارے گھوڑے کی سپیڈ کو تیز کر دے۔ پاسبل سولوشنز کیا ذہن میں آتے ہیں، رائٹ؟ یا اللہ کوئی دیوار بیچ میں کھڑی ہو جائے، یا اللہ ہمارے گھوڑے اڑنا شروع ہو جائے، اس کا گھوڑا چل رہا ہو، ہم اپنے ذہن کے حساب سے سوچتے ہیں۔ لیکن یہ وہ تعلق ہے جو انبیاء علیہ السلام، اور پھر جب ایمان والوں کا بھی ایک لیول ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کے سامنے اپنی اسپیسیفک چھوٹی چھوٹی مشکلات کی دعا نہیں کرتے، وہ اللہ پہ ایسا کامل توکل ہوتا ہے کہ پھر اپنی ساری زندگی کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ آپ کی محبت، عقیدت کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کو، ہوتا ہے نا ایسا کہ میں اگر اپنی زبان سے کہوں گا کہ انڈائریکٹلی بھی اگر میں کہوں گا کہ اچھا ہمارے گھر میں تھوڑے سا کھانے کا مسئلہ ہے، آپ نے مانگا نہیں لیکن آپ کہتے ہیں کسی کے سامنے جا کے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ کھانے کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو انڈائریکٹلی بھی جو ہے پتہ لگ جائے گا، تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ مجھے پیسے دے دے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے
اس سے پیسے مانگے ہیں، رائٹ؟ تو کیا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ اتنی بڑی مصیبت میں، اتنی بڑی مشکلات میں ہیں، لیکن دعائیں کیا کریں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میری کیا سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ نکال دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص اسپیسیفک دعا مانگ نہیں سکتے، مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مال کی تنگی ہوئی ہے تو اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ بیماری ہوئی تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بیماری کو دور فرما دے، یہ سب ٹھیک ہے۔